میرے نبی دا قرآن پاک دی ہر صفحے تے ذکر میرے نبی دا مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر زمین اندر آسمان اندر ہوا اندر فضا اندر جلوت اندر خلوت اندر ظاہر اندر باطن اندر ذکر میرے نبی دا تھا نہیں جتنے میرے کملی والے دا نام نہیں ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا اللہ اکبر ہر جگہ تے ذکر میرے پیغمبر دا محبت دی بولی بول جائیے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ ہے سات سوڑے تو سوڑا حسنین دا نانا ہے سب سوڑے تو سوڑا حسنین دا نانا ہے اور رب قسمیں اٹھائیاں نے وچ قرآن دیائیاں نے چہرہ میرے آقا دا جی چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ ہے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیں گے میری گا تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد اللہ اکبر اگلا سوال کر دے اچھا ایک گل دسنا حال یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ کوئی نبی دا یار مرتد بھی ہویا ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی دا یار نبی نو چھڑ کے بھی گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی انجدہ صحابی ہو بجڑا مرتد ہو گیا بے پیر جی روڑے تے 1400 سال پہلے مک گیا نے کافرہ دیاں دارتا میں چکلہ ہوندیاں رہیاں نے اسیات کنجل پا کے بہ گیا اسیات ملک دامن خراب کرن بہ گیا پیر جی یہ گلہ ٹھیک کوئی نہیں اے دیکھو روڑے قدو دے مکے پیانے 1400 سال پہلے پوچھن والا کافر تے جواب دین والا بھی کافر جے کلمہ نہیں پڑھیا دسنا کو نبی دا یار مرتد ہویا ہوئے کسی نے دین چھڑیا ہویا ہوئے اگو جواب آیا کوئی نہ چھڑ دے نہیں ہو نبی پاک دا ساتھ ہے اسی پڑے پاپڑ ویل کے ویکھے نے سوڑیاں تے چڑھا کے ویکھئے نہیں چھڑ دے بھکھے رکھ کے ویکھئے نہیں چھڑ دے زندانہ چبند کر کے ویکھئے نہیں چھڑ دے شبی ابی طالب چ بند کر کے دیکھئے نہیں چھڑ دے نیدے مار کے دوپھار کر دیتے نے نہیں چھڑ دے تب تک ہم دے گڑے میں چپا کے لٹکا دیتے نے پھر بھی نہیں چھڑ دے وطن چھڑ دیتے نے کملی والا نہیں چھڑ دے تن من دن چھڑ دیتے نے کملی والا نہیں چھڑ دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دی اندر اپنی والدہ محترمہ دل سفر کر دے پیانے رستے جدر ڈاکو پہ گئے انہاں جناب زید پکڑ لیا اغوا کر لیا حضرت زید وک دے مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دے غلامی دے اندر ماں خدیجہ دا نکاح میرے نبی نل ہو گیا تو حضرت زید نبی پاک دی غلامی دے اندر مکے چک بندہ اس علاقے دے اندر گیا انہیں جا کے جناب زید دے والد نو دسیا میں تیرا بیٹا مکے دے اندر آدھے جادیاں بیکھیا ہے حضرت زید والد
تے اپنے چھوٹے بھائی نو لے کے مکہ مکرمہ آئے میرے پیغمبر دی آشیانہ رحمت تے پہنچے نبی پاک نال گفتگو شروع ہو گئی سونیا سونا لے لو چاندی لے لو درہم لے لو دینار لے لو پیسے لے لو پر ساڈا بیٹا زید سانو واپس کر دیو میرے آقا فرماتے نے نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے نہ درہم نہ دینار نہ بیٹا زید جے جانا چاہندا تے لے جاؤ نا حضرت زید دا باپ مخاطب ہویا اپنے جناب بیٹے وال آ بیٹا تینو دیس وچ لے جاواں پردیس وچ آ تینو تیری ماں دے کول لے کر کے چلا جاواں حضرت دی وقار گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں صبر نہ کرنا بڑا سوکھا زبان چوں گلاں نکالنیاں بڑیاں سوکھیاں مثالاں قائم کرنیاں بڑیاں اوکھیاں نے کوئی مثال تے پیش کر کے دکھائے میرے نبی دے دیوانیاں ورگے حضرت زید دے باپ فرماندے نے آ بیٹا تینو تیری ماں کو لے کر کے جاواں جناب زید میرے پیغمبر دے قریب چلے گئے آپ نے دامن مبارک کو پکڑیا اپنے ابا جی نے مخاطب ہو کے فرماتے نے بابا 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 میں آندا پیرانگا میں جامدا پیرانگا تے میری امی نو میرا سلام کہہ دینا تے نالے کہہ دینا میں ماں تو بغیر تے رہ سکنا پر کملی والے تو بغیر میں نہیں رہ سکدا انہاں سب کچھ چھڑیا ہے پر کملی والا نہیں چھڑیا انہاں ہر شے نو خیر آباد کہہ دیتا ہے پر کملی والے نو خیر آباد نہیں آکھیا اسی تے سونے دی انگوٹھی منگیتر جے پا دے وے اسی حدیث چھڑ کے بیٹھ جانے آؤ سانو جرمنی دا ٹکٹ لب جاوے اسی دین اسلام چھڑ کے بیٹھ جانے آؤ اسی تے 1 کلو سیب ویچن دی خاطر جھوٹیاں 14 قسماں چک لیندے آؤ یہ ساڈا طریقہ ہے لیکن میرے نبی دے یار بڑے پکے دیوانے تیار سان اللہ اللہ تائیں تے میں محبت اترانا بولنا چاہنا وہ تے یار بھی بکھرے سن دلدار بھی بکھرے سن ابو بکر عمر حیدر ابو بکر عمر حیدر عثمان بڑا سونا میرے کملی والے دا لوگ شان بڑا سونا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دران حضرات زی وقار اگلا سوال کر دے اچھا 10 کو جنگا بھی ہویاں نے کہ نہیں ہویاں اخی کدی وہ جت جاندے نے کدی اسی جت جانے آؤ وہ تو 2 جنگا ہو چکی ہیں سن غزوہ بدر تے غزوہ احد اگلا سوال ہے کچھ گلاں سلجھیاں بھی ہویاں یعنی کچھ گلاں اخلاق نو سدھارن دیاں بھی ہویاں کچھ گلاں اصلاحی بھی ہویاں وہ بھی میں تنل کردا چلا جاواں اگلا سوال کیتا ہے ابو سفیان مینوں ایک گل دسنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی اپنی زندگی وچ جھوٹ بولیا ہے کہ کوئی نہ پوچھن والا کافر ہے جواب دین والا کافر ہے کافر نو پوچھدا ہے دس نہ کملی والے نے کدی جھوٹ بولیا ہے کہ کوئی نہ او بن گل سن امتیا اگو جواب سن لے جواب آیا او گل سن بادشاہ جنی زندگی گزر چکی ہے آج تک دی زبان تو جھوٹ سننا تے دور دی گل ہے اسی تو دا نام صادق الامین رکھ دیتا ہے جھوٹ بولنا تے دور دی گل اسی انہوں صادق الامین کہہ کے بلانے ہاں اور بیرو اور ڈیجی خام دے باسیو اکاڑے توان والا مہمان ہاتھ بن کے سوال کرنا چاہتا ہے کافر نو کہیں دے کملی والے نے کدی جھوٹ نہیں بولیا آج میں امتی ہون دے ناتے آج تو امتی ہون دے ناتے اپنے گریبان سے نظر پا کے بیخ کیا تو بھی کدی جھوٹ نہیں بولیا اسی گل تے جھوٹ بولنے گل تے جھوٹ بولنے اسی ہر شے 2 نمبر کیتی پھرنے اسی جناب 10 کے گوشت بکرے دا لوکاں نو کتے دا گوشت کھلائی جانے اے امتیاں دا حال ہے 10 کے گوشت جناب کٹے دا لوکاں نو جناب گوشت جناب گدے دا کھلائی جانے ہاں لوکاں نو 10 کے جناب بٹیریاں دا کاواں دا گوشت کھلائی جانے ہاں چاولاں دے چھلکیاں نو رنگ کر کے حق نو جناب مرچا بنا کے بیچی جانے چڑیاں دے چھلکیاں نو چھوٹا کر کے رنگ لگا کے پتی بنا کے بیچی جانے اور جناب دودھ وچ پانی پائی جانے او زور دا کافر نو کہہ رہی ہے کم
کملی والے نے کدی جھوٹ نہیں بولیا اس دور دا کافر مسلمان نو کی کہہ رہا ہے آپ میں تینوں دساں کچھ سال پہلے میں ننکانے تقریر کرن گیا ننکانہ سنیا ہوئے گا ایک شہر ہے ادھر سکھ بڑے رہندے نے تے میں تقریر کرن واسطے گیا تے میں جدوں اوتھے پہنچیا تے میں اوتھے انہاں نوں پوچھیا بھی یار تسی ایتھے جو سکھ رہندے نے انہاں نوں کدی اسلام دی دعوت دتی تسی وہ کہن لگے ایک دفعہ نا اسی 4-5 ٹیچر اکٹھے ہو کے سکول ٹیچر چلے گئے سکھاں دے کول انہاں تبلیغ کرن واسطے دین اسلام دی اسی انہاں نوں دین دیاں باتاں دسیاں انہاں بڑی توجہ نال ساڈی گل نوں سنیا بات ختم ہوئی تو کہنے لگے یار آپ کام کرنے ہیں صبح دکانہ تواڈیاں مسلماناں دیاں بھی چیک کرنے ہیں تے ساڈیاں سکھاں دیاں بھی چیک کرنے ہیں جے 2 نمبر مال نکلا بے ساڈیاں دکاناں وچ تے اسی تواڈے نال رل جاں گے تے جے 2 نمبر مال نکلے تواڈیاں دکاناں جے تانوں ساڈے نال رلنا پینا وہ کہندا اسی نیویں ہو کے نکل آئے سانو پتہ سی مسلمان ہیں 2 نمبری تو بعد نہیں ہائے خائے اس دور دا کافر نو کہندا ہے نبی پاک نے کدی جھوٹ نہیں بولیا تے اس دور دا کافر مسلمان نو کہندا تو جھوٹ چھڑ دے میں تے میں مسلمان ہو جاواں تو جھوٹ چھڑ دے میں تے میں کلمہ پڑھ لواں تو جھوٹ چھڑ دے میں تے میں راہ راست تے آ جاواں اس دور دا کافر نو کہندا نبی نے کدی جھوٹ نہیں بولیا بلکہ نبی نو صادق الامین کہہ کے بلانے آؤ اج دا کافر مینوں تینوں کہندا ہے مسلمان ہوے جھوٹ نہ بولے ہو نہیں سکدا بتا میں تم کو نصارا تو تمدن میں غنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اللہ اکبر اللہ اگلا سوال اچھا ہاں یہ دے جواب اندر انہیں کیا کیا بادشاہ نے انہیں آکھا جو نے زندگی جی کدی جھوٹ نہیں بولے آتے بھی سچائی دی دلیل ہے او دی بجائے بے جڑا بندہ اللہ دے بندیاں نال جھوٹ نہیں بولدا او اللہ دے بارے کیویں جھوٹ بول سکدا ہے جڑا رب دے بندیاں نال 2 نمبری نہیں کردا اور رب نال کیویں کر سکدا ہے اگلا سوال اچھا اے گل دسنا کدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کیتی ہوے آکھیا ہوے انج کراں گا اونج نہ کیتا ہوے آکھیا ہوے آواں گا نہ آئے کون آکھیا ہوے فلاں کم کراں گا نہ کیتا ہوے حال یا قدر کیا کدی کو وعدہ توڑیا محمد رسول اللہ نے کیا کدی زبان تو پھرے محمد رسول اللہ اگو جواب آیا نا 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 ایتی ہو ہی نہیں سکدا زبان دے پکے کملی والے گھر دے پکے کملی والے پاتے دے پکے کملی والے جان جائے تے جائے پر زبان نہ جائے جان جائے تے جائے پر وعدہ نہ جائے اس دور دا کافر نو کہندا ہے کملی والے نے کدی جھوٹ نہیں بولیا اس دور اندر سب تو زیادہ جھوٹ مسلمان بولدا ہے اس دور دا کافر نو جواب اندر کہندا ہے کملی والے نے کدی زبان دی 2 نمبری نہیں کیتی جان چلی جاندی ہے پر زبان نہیں جاندی اج دا مسلمان وعدے تے وعدہ کردا ہے اج دا مسلمان جھوٹ تے جھوٹ بولدا ہے اج دا مسلمان ہر گل اندر 2 نمبری کردا نظر آندا ہے حضرات دی وقار مینوں تینوں اپنے گریبان تے نظر پار نہیں پے گی نا میں تے تو سوچئے غور کریے کیا ساڈے کول کیڑی شے اج پوری دنیا دے اندر ساڈے کول کیڑی چیز نہیں اگر اسی ٹیکنالوجی دے حوالے نال ویکھیے ساڈے کول بڑی ٹیکنالوجی ہے اگر اسی فوج دے اعتبار نال دیکھیے تو ترکی اور پاکستان کی فوج سب سے بہترین فوج ہے دنیا کی اعلیٰ ترین مضبوط فوجوں میں سے سب سے بہترین فوج پاکستان کی فوج ہے اگر ہم پیسے کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے جاؤ جا کر دیکھو وہ عرب کے شہزادوں کو کہ جن کے باتھ روموں میں لگی ہوئی ٹوٹیاں بھی سونے کی ہے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں وہ مسلمان ہیں انہوں نے سونے کی کاریں اپنے لیے بنوائی ہوئی ہے وہ سونے کی کاروں میں سفر کرتے ہیں ہمارے پاس مال بھی ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے ہمارے پاس جنگی آلات بھی ہے ہمارے پاس ڈیفنس بھی ہے ہمارے پاس فوج بھی ہے سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس کے باوجود ذلت ہماری اس کے باوجود مار ہمیں پڑ رہی ہے اس کے باوجود ہر جگہ پہ نیچا مسلمان ہے کمیاں 2 ہیں اللہ کی قسم 2 ہے ایک ہم جھوٹ بولتے ہیں دوسرا ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں جاؤ کافران دے ملک پھر لو کافر تانوں جھوٹ بولدا نظر نہیں آئے
کافر وعدہ خلافی کردہ نظر نہیں آئے اسی مسلمان جنہی اسی وعدہ خلافی کرنے کو کردہ ہی اسی مسلمان جنہ اسی جھوٹ بولنے کو بولدہ ہی نبی کریم علیہ السلام وہ کون سا جملہ تھا جو ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہو نبی پاک فرمایا کرتے تھے اس کا ایمان نہیں جو امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان نہیں جو وعدے کی پاسداری نہ کرے اسی ہوڑی جی شے سمجھ رہے ہیں اے ہوڑی شے نہیں میں اللہ دی قسم چک کے کہنا میں ایک وعدہ خلافی چھڑ دے میں ایک جھوٹ بولنا چھڑ دے ماں اللہ میں نے ہر موقع تے کامیاب کرے گا ازما کے تے بیکھو اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درانے آکھا نبی پاک علیہ السلام نے کدھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی اسی جو تو پیسے لینے اور کہنا تو میرا پیو تو جو واپس کر رہے ہونا 25 نو لینی 25 آ 26 لینی 26 سائی نو سائی 28 نو لینی 28 29 نو لینی 3 نو لینی 31 32 دیتی 34 نو لینی 35 36 نو لینی وہ تو طریقہ ہی بات ہائے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار اینی سوالات تو بعد اگلا سوالوں نے کیتا انہیں آکھیا مادہ یا تھک ہاتھ کھڑے کرو چکر کے مجھے پتہ لگے کیڑے کیڑے سمجھ گیا ہے اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ ماذا یأمرکم منشور کیا ہے محمد رسول اللہ کا اللہ کی نبی تمہیں کہتے کیا ہے فرماتے کیا ہے حکم کس بات کا دیتے ہیں وہ کون سی بات ہے جو تمہیں منوانا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ وہ کون سی بات ہے جو لے کر آئے ہیں محمد رسول اللہ وہ کون سا منشور ہے جو پیش کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لو منشور میں کوڑوں نہیں بنایا میں آپ نے تیار کیتا میں جنگ بار دے ٹوٹے کٹھے کر کے تے اپنا منشور نے چکی پھر داؤ اے میں نہیں میرے اللہ مذبح ہو گئے اے میں نہیں میرے یزدانی نے خون دے دیتا اے میں نہیں بچے اسی قربان کیتی پھر دے اے میں نہیں اسی جیلہ دے بیچ جام دے پھر دے حضرات دی وقار میں منشور کوڑو نہیں بنایا میرا منشور کیا ہے میرے کوڑو نہ سنو ایک کافر دی زبان تو سنے ماذا یأمرکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہندے کینے حکم کی دیں دینے لگو سردار ابو سفیان کہندے نے ہوا یقول سنو 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 ہوا یقول اعبد اللہ وحدہ ہوا یقول اعبد اللہ وحدہ اعبد اللہ وحدہ اعبد اللہ وحدہ اعبد اللہ وحدہ سجدہ کلے رب دا رکوع کلے رب دا منت سماجت رب دے نام دے مدد دا نعرہ رب دے نام دا مشکل کشائی دا نعرہ رب دے نام دا حاجت روائی دا نعرہ رب دے نام دا مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بڑھان بانا بھی اللہ نیکھت میں کھمان بانا بھی اللہ لجپال بھی اللہ قریب نواز بھی اللہ چٹھا نواز بھی اللہ چیمہ نواز بھی اللہ دستگیر بھی اللہ ہوا یقول اعبد اللہ وحدہ عبادت کلے رب دی نہ لات دی نہ منات دی نہ عزہ دی نہ حبل دی نہ یہوک دی نہ نصر دی نہ بات دی نہ سوا دی اعبد اللہ وحدہ سجدہ کلے رب کے نہ لات کے نہ منات کے نہ عزہ کے نہ حبل کے نہ یہوک کے نہ نصر کے نہ تڑی کے نہ پڑی کے نہ گری کے نہ ٹالی کے نہ پیڑی کے نہ تاکیاں کے نہ قبر کے نہ کسی جانور کے نہ کسی انسان کے نہ سید سے گٹے چمڑے نہ شادے گٹے چمڑے نہ پیر دی گٹی دے ٹیر چمڑے کوئی رسدہ رسدہ کوئی جاندہ جڑ جائے کوئی رہتا روے کوئی نہیں رہتا تے نہ روے اعبد اللہ وحدہ کرتن چاہتی ہے تے جائے پر رب دی توحید نہ جائے اعبد اللہ وحدہ اعبد اللہ وحدہ لذت اس جملے اندر آیا اللہ اللہ میں قربان جاوا اعبد اللہ وحدہ اعبد اللہ وحدہ اللہ اکبر اللہ دل کو
اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اعبد اللہ وحدہ اللہ تے نبی فرماتے نے اللہ تو علاوہ عبادت کسی دی نہ کرو دیکھے کی فرماتے نے نبی پاک کی فرماتے نے جو غصہ نہ کرو تے دساں غصہ تے نہیں کرو گے بولو غصہ تے نہیں کرو گے اعبد اللہ وحدہ نبی پاک فرماتے نے عبادت اللہ دی کرو تے کہ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ جو تواڈے بڑے کہندے سانو چھڈ دیو ہم وہ کریں گے جو ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم اپنے بڑوں کی نہیں چھوڑ سکتے بڑی بات ہے بڑوں کی اور بڑوں کو نہیں چھوڑتے ہو بڑوں سے بڑے کو چھوڑ دیتے ہو بڑوں کی مانتے ہو بڑوں سے بڑے کی نہیں مانتے ہو تم میں اور ہم میں فرق صرف اتنا ہے تم بڑوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو ہم بڑوں کے بڑے سے بڑے تم کہتے ہو ہم بڑوں کے پیچھے لگیں گے ہم کہتے ہیں بڑوں سے بڑا ایک ہے سب سے بڑا رب کے بعد ولی سارے تھلے پیر سارے تھلے رہبر سارے تھلے مرشد سارے تھلے لیڈر سارے تھلے گدی نشین سارے تھلے جج سارے تھلے وکیل سارے تھلے ستے زمینہ تھلے ستے آسمان تھلے ستے زمینہ دی مخلوقات تھلے ستے آسمانہ دی مخلوقات تھلے رب تو بات اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تیامینہ تدر یتیم کھڑا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت قرآن اہل حدیث کے دو اصول اہل حدیث کے دو اصول نعرہ تکبیر اللہ اللہ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ جو تواڈے بڑے کہندے سن چھڑ دیو بڑیاں دی نہیں مننی بڑیاں تو بڑے دی مننی ہے بڑے پتہ نہیں کی کہندے واسی اللہ دادا ساڈا آدھا دین انج لگا پھردا پرانیاں گلاں پرانیاں ہسٹریاں وہی لے کے چکے پھر میرے والد محترم انہیں ایک دن میں نے گل سنائی دعا کرو اللہ نے صحت والی زندگی دے کچھ دنوں سے بیمار ہیں آپ سارے دعا کر دیں اللہ میرے والد محترم کو صحت دے دے یقیناً وہ ہمارے سر کے اوپر سایہ ہے وہ ہمارے گھر کا ایک درخت ہے باپ گھر میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس درخت کو پیسے لگتے ہیں ہمیں جتنے چاہیے ہم اس درخت سے لیتے ہیں دعا کرو جن کے گھروں میں یہ درخت موجود ہے اللہ اس کا سایہ تا دیر سروں پہ قائم رکھے یہ وہ درخت ہے جو گھروں سے جس گھر سے اس درخت کا سایہ اٹھ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ یتیم ہو گئے وہ میرے والد محترم فرماتے ہیں 4-5 بابے کٹھے بیٹھے سن آپس گلاں کر انہیں ویکھو یار بزرگاں دی کیا گلاں بنیاں نا کوئی پرانے بڑیاں دی گلاں دے مگر لگے ویکھو جی بزرگاں دی ہاں جی کی بزرگاں کی دا انہیں جی ویکھو بزرگاں نے 12 سالہ بعد بیڑا تاریا 12 سالہ بعد ڈبیا بیڑا بولو تاریا تے ڈبویا کنے اسے جڑا تاردہ وہ نہیں ڈبویا ڈبویا کیوں آخے ایک مائی نے دودھ نہیں سو دیتا مار گیا یار ولیاں دا ایک ہم ایڈی وڈی سزا چلو وہ ایک پاسے رہ گئی اچھا 12 سالہ بعد بیڑا تاریا تے جدو بیڑا تاریا تے ساری زندہ پورے بیڑے دیاں سواریاں زندہ واہ کیا وہ تھے ایک بچ بابا بابی بھی بیٹھا سی انہیں آکھا یار ایک نکی دی گال میری بھی سن لوانا سن انہیں ساڑھے پینڈ ایک منڈا مجھا چرابے پہ آیا اس پاس ایک گندہ ناڑا ہوئے جدی پانی اکثر کھڑا رہی دا تے او اس پاس ہوتے در مجھا مگر اجا رہا تے او نا او دے کنارے تے جڑی روئی جی او کھڑا ہو دے روئی ایک نا کنارے تے
ایک سبز بوٹا لگا مجھ نے چرن دا لالچ کیتا مجھ دو اگے چرن لگی انہیں پیر رکھیا نا تو دا پیر مجھ دا سلپ ہو گیا تو وچ ڈگ گئی کھاڑے جائے وہ تھلے گاب سی بڑی پانی کئیاں سالہ دا کھڑا ہو وہ گاب بڑی زیادہ سی ہو جمیں جمیں مجھ اے بیچاری ہلے باہر نکلنے دی کوشش کرے اوہی میں تھلے جائے گاب بڑی نوجوان نے آکھا مجھ تو ڈب گئی انہیں مگر چھال مار میں تاک کے باہر کھڑ لا انہیں میں نہیں سی احساس بھی تھلے انہی گہرائی انہی گاب انہی دلدل او جدو جناب نوجوان نے چھال ماری تو نوجوان میں تھلے ڈبنا وہ بندے دوڑے انہاں کھچ کے مجھ تے کھڑ گر لئی تو منڈا تھلے ڈبتے ہونو منڈا جناب سارے آگے پینڈ چلان ہو گیا بھی منڈا ڈبڑ گیا وہ آئے انہاں کئیاں نال بڑی گاب کڑی منڈا نہ لگے اگلے دن پھر کڑی نہیں تیسرے دن انہاں کرین لے کے آنے وہ کرین جلی وہ کرین نال انہاں گاب کڑی سارا دن تے شام جا کے منڈا لبیا تے زندہ تے او جڑا بابا سی نا 12 آنا وہ کہتا لے وہ 3 دنوں بعد کی میں زندہ ہو سکتا ہے انہیں میں نے 12 سال منائی جاندہ میرے 3 دن میں نہیں ماندہ میں نے 12 سال منان دے میرے 3 دن میں نہیں ماندہ اور تیرے 12 سال مننا میرے 3 دن کون منے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وڈیاں دے مگر لگنا نہیں لگنا ہاں بڑوں کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ مانو اور بڑوں کی طرف وہ باتیں جو قرآن و سنت کے علاوہ منسوب کی گئی ہیں وہ نہیں چلیں گی وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ جلدی جلدی گال کریے تو تھک گئے ہو اللہ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ اگے فرمایا یَأْمُرُونَا بِالصَّلَاةِ اللہ دے نبی صلی اللہ نماز دا حکم دن دینے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے نماز پڑھیا کرو 5 وقت دی نماز ادا کریا کرو جلسہ اٹھا ضروری نہیں جڑی نماز ضروری ہے تقریر سننی اٹھی ضروری نہیں جڑی نماز ضروری ہے علماء دا کھانا پکانا اٹھا ضروری جڑی نماز ضروری ہے اسی سمجھنے ہیں کھانا پکا لو نماز پڑھو نہ پڑھو جلسہ کرا لو نماز پڑھو نہ پڑھو روٹیاں پکا لو نماز پڑھو نہ پڑھو علماء کرام تو پھلنا دیاں پٹیاں ستو نماز پڑھو نہ پڑھو نا بھائی یہ ساری گلاں ٹھیک نہیں ٹھیک ہے کہ تو 5 وقت نماز پڑھیا کر نبی پاک دا حکم یامرنا بالصلاۃ والعفاف اللہ دے محبوب پیغمبر سانو پاک دامنی دا حکم دیندے نے جڑا نبی پاک دے قریب آ جاندا ہے زنا چھڑ جاندا ہے جڑا آ جاندا ہے بدکاری چھڑ جاندا ہے جڑا آ جاندا ہے لغویات تو توبہ کر لیندا ہے جڑا آ جاندا ہے اس سے راہ راست آ جاندا ہے وسیلہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلہ رحمی دا حکم دیندے نے تو جماعتہ لڑ پیر صلح کرا دیو تو پرا لڑ پیر صلح کرا دیو تو مولوی لڑ پیر صلح کرا دیو تو نمبردار لڑ پیر صلح کرا دیو صلح نبی پاک صلح ربی دا حکم دے دینے لو جی ہو گئے 10 سوال تے 10 سوالاں دے جواب سوال بھی ہو گئے تے جواب بھی ہو گئے اینڈ تے نتیجہ کڈیا اس شاعر کرنے کی آکھیا تو گلاں دے اندر نے پورا تجزیہ بیان کر دیتا انہیں آکھا گل سنو ایسا سردار ابو سفیان فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّا گل سننے والی یہ چھڑیا جے نا اے مغز سے پیور گل جے فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّا جو میں تیرے کڑو پچھیا تو میں نو دسیا تے جو تو دسیا اگر تو سچ بول دا پیا ہے تے پھر 2 گلاں یاد کر لے شاہ ہرقل کہہ رہی ہے اللہ نہ کڑیاں 2 گلاں آخے ان قریب جس تخت تے میں بیٹھا میں اس تخت دا مالک بھی محمد رسول اللہ ہوئے گا ان قریب دی سلطنت تے پہنچ جائے گی اگے کی آخی ہے لو کنت عندہ لغسلت قدما لو کنت عندہ لغسلت قدما اگر میں کتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہوواں تے میں کملی والے دے پیر چم لواں میں کملی والے دے قدم مبارک دھو لواں اللہ اتنی محبت دار کیتا نے اللہ تے دی وقار مینوں تینوں سبق ملیا اے میرے نبی دی سیرت دا سوال اگر اے خوبیاں سی اپنے اندر پیدا کر لواں گے ایڈی بڑی سلطنت دے دل وچ اگر محبت آ سکتی ہے آج اگر اس نبی دی سیرت سے عمل سی کر کے آج کیوں نہیں کافر ساڈے بال بے کر کے مسلمان
مسلمان ہو سکتے اس واسطے آؤ میرے محترم بھائیو میرے نبی دی سیرت اپنائیے میرے نبی علیہ السلام دا طریقہ اپنائیے سلیقہ اپنائیے خالق کائنات دا قرآن قال اللہ تعالی فرمایا اللہ رب العزت نے قل انما اعذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سارے ساتھی ایک دو ضروری اعلانات سن گے دو وال انشاءاللہ استاد محترم جماعت دے امیر محترم حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب دعا فرمینا کوئی ساتھی دعا کیتے بغیر نہ ونجے